اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد الرابع لا شبہۃ فی صحت اطلاق اللفظ و ارادت نوعہ بہ کما اذا قیل ضرب مثلا فعل ماض او صنفہ کما اذا قیل زید فی ضرب زید فاعل اذا لم یقصد بہ شخص القول او مثلہ کضرب فی المثال فیما اذا قصد وقد اشرنا الی ان صحت الاطلاق كذلك وحسنه انما كان بالطبع لا بالوضع والا كانت المهملات موضوعة لذلك لصحة الاطلاق كذلك فيها والالتزام بوضعها لذلك كما ترى. شیخ نے یہاں پر مقدماتی جو بحث ہے علم اصول کی انہوں نے عنوان کی ہے، اس میں کچھ مقدمات ہیں. اس میں سے چوتھا مقدمہ اس چیز کے بارے میں ہے کہ اگر کسی لفظ کو اطلاق کریں اور ارادہ کریں اس کی نوع کا یا اس کی صنف کا، تو یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں ایک جملہ آپ کہتے ہیں کہ ضربہ فعل ماضی ہے، ضربہ فعل ماضٍ، یہ ایک مثال ہے چھوٹی سی، ضربہ فعل ماضی ہے. تو اس مثال کے اندر ضربہ جب آپ کہتے ہیں کہ ضربہ فعل ماضی ہے تو اسی ضربہ کا ارادہ کرتے ہیں جو اس مثال میں ہے وہ فعل ماضی ہے یا نہیں. جو بھی اس حیت میں ہوگا، یعنی جس میں فاعل فعل مفتوح ہوگی، عین الفعل بھی مفتوح ہوگی اور لام الفعل بھی مفتوح ہوگی، وہ بھی فعل اسی کا ارادہ کرتے ہیں. ہم ضربہ کی بات کریں تو اسی کا ارادہ کرتے ہیں اس وقت. تو اس کا یعنی اس کا بنوانے شخص نہیں ارادہ کرتے، اس کی نوع کا ارادہ کرتے ہیں. نوع کا کوئی کرتے ہیں نوع یعنی جو بھی جب آپ کہہ رہے ہیں ضربہ فعل ماضی ہے تو جو بھی فعلہ کے وزن پہ آئے گا وہ فعل ماضی ہے. خصوص سے یہ تو تھوڑی کوئی فعل ماضی ہے. اس وقت ہمارے متوجہ نگاہ بما ہوا ضربہ ہی بات کر رہے ہیں نا. ہاں تو ابھی اس پہ بھی بات آ جائے گی کہ مطلب شخصی ارادہ کرتے ہیں یا نوع کا ارادہ کرتے ہیں، تو اس کو بھی دیکھ لیں گے نا دوسری جو ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ الرابع لا شبہۃ فی صحت اطلاق اللفظ، یعنی اطلاق اللفظ میں جو ہے وہ لفظ کا آپ نے اطلاق کیا اور ارادہ کیا کس کا؟ نوع کا. جیسے حیت فعلہ، یعنی حیت فعلہ کے وزن پہ جو بھی آ جائے گا، یہاں پہ کتب آ جائے، نصر آ جائے یا کچھ اور آ جائے تو وہ فعل ماضی ہے. جیسے انہوں نے مثال دی ضربہ مثلا فعل ماضٍ، یا اس کی صنف کا ارادہ کرے. جیسے آپ کہیں کہ زید ضرب زید والی مثال میں، یعنی ایک مثال تو انہوں نے دی کہ ضرب فعل ماضٍ، دوسری مثال آپ تصور کریں کہ ضربہ، یعنی اس مثال میں کہ زید ضرب زید، تو زید اس والی مثال میں ضرب زید میں فاعل ہے. تو فاعل ہے یہاں پر، یعنی ہر وہ اسم جو ضربہ کے بعد آئے گا وہ فاعل ہوگا. تو اگر مثلا آپ کہہ رہے ہیں کہ ضرب زید میں زید فاعل ہے، تو ضربہ اگر میں کہوں ضرب عمر یا ضرب بکر یا ضرب خالد تو بھی جو ہے وہ کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا. اذا لم یقصد بہ شخص القول و مثلہ، شخص قول یا مثل شخص قول کو قصد نہ کرے، کا ضرب فی المثال فیما اذا قصد، تو اور یہ حکایت کر رہے کس سے؟ فعلہ سے. وقد اشرنا الی ان صحت الاطلاق کذالک، یعنی لفظ وضع ہوا کس کے لیے؟ جزئی کے لیے، شخص کے لیے، اور آپ ارادہ نوع کر رہے ہیں. یہ طبیعت سے ہوتا ہے، وضع سے نہیں ہوتا. یہ ہم
پچھلی بحث میں پچھلے مقدمے میں ثابت کر چکے کہ استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له فیما یناسب، مجاز کی یہ تعریف ہوئی تھی نا، استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له فیما یناسب، یہ جو ہے وہ بالطب ہوگا، بالوزن نہیں ہوگا۔ وَإِلَّا كَانَتِ الْمُحْمَلَاتُ مَوْضُوعَةً لِذَالِكَ، اگر اس کو نہیں مانا تو محملات جو ہے وہ موضوع ہو جائیں گے کس کے لیے؟ لذالک، یعنی محمل جیسے ایک لفظ ہے عربی زبان میں، مثلا الٹا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں روٹی ووٹی، کھانا وانا، ہاں پیلیا ویلیا، مطلب تو اس طرح جو یہ محمل الفاظ ہیں، زید کو الٹا کرتے ہیں دیز، یا اور ایک دو لفظ اور ہیں، اس سے زیادہ پھر چوتھا پانچواں نہیں ہے، تو کہہ رہے ہیں یہ بھی پھر جو ہے وہ محمل وضع ہوا ہے معنی محمل کے لیے، یہ ہو جائے گا، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ اب لفظ کی تقسیم کرتے ہیں نا، لفظ کو کہتے ہیں آپ مستعمل اور محمل، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مستعمل وضع ہوا ہے ان معنی کے لیے جن میں استعمال ہوتا ہے، اور محمل وضع ہوا ہوگا ان معنی کے لیے جن میں وہ استعمال ہو رہا ہے، جو اس کے معنی ہے اس کے لیے وضع ہوا ہوگا۔ کہنا چاہیں گے محمل کوئی چیز ہی نہیں ہے، محمل کوئی چیز ہی نہیں ہے، ٹھیک نحویوں نے بنا دی جی۔ لصحت الاطلاق کذالک فیہا، تو صحیح ہے اطلاق کرنا اسی طرح سے اس میں بھی، یعنی اس میں بھی یہی بات کہہ سکتے ہیں کہ لفظ دیس تلفظ کیا ہے اور اس سے ارادہ کچھ بھی نہیں کیا اور یہ وضع سے ہے، جبکہ وضع سے ایسا نہیں ہے۔ یہ تو ایک ذوق سلیم استعمال کرتا ہے، وضع کچھ نہیں ہے یہاں پر۔ والالتزام بوضع لذالک کما ترى، اگر کوئی ملتزم ہوتا ہے کہ یہاں پہ بھی وضع ہے تو وہ بالکل ہی فاسد غلط نظریہ جو ہے انتخاب کر رہا ہے۔ وَأَمَّا اطلاقُهُ بِإِرَادَةِ الشَّخْصِ ہی، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اس کو اطلاق کرنا، لفظ کو اطلاق کرنا، جیسے جو مثالیں ہم نے دی، ضرب فعل ماضٍ، اس کو اطلاق کرنا اور شخص کا ارادہ کرنا، کما اذا قیل زید لفظ، جیسے آپ کہتے ہیں کہ زید لفظ وارید منہ شخص نفسہ ہی، ٹھیک ہے، اور آپ ارادہ کرتے ہیں کیا؟ خود اس کو ارادہ کرتے ہیں، اس کی نوع کا ارادہ نہیں کرتے۔ ففی صحتہ بدون تعویل نظر، تو اس کے صحیح ہونے میں بغیر تعویل کے نظر ہے۔ نظر کیوں ہے؟ آپ جب کہتے ہیں زید لفظ، تو زید یہاں پر مثلا زید یہاں پر کیا ہے؟ زید لفظ میں زید لفظ تو نہیں ہے یہاں پہ، زید کیا ہے؟ مثلا آپ کہیں کہ فرض کر لیں میں کہوں ضرب فعل ماضٍ، اگر میں یہ لفظ کہوں، فرض کر لیے مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، ضرب فعل ماضٍ، تو ضرب یہاں پر فعل ہے، اگر فعل ہے تو فعل سے تو جملہ اسمیہ شروع نہیں ہوتا، جملہ اسمیہ شروع ہوتا ہے کس سے؟ ہاں اسم سے، مبتدا، ٹھیک ہے نا، مبتدا ہونا چاہیے نا، تو ضرب مبتدا ہے یہاں پہ، یا میں کہوں ضرب فعل ماضٍ، تو ضرب مبتدا ہے یا کیا فعل ہے، کیا ہے؟ غلط ہو جائے گا نا۔ ابھی میں کہہ رہا ہوں زید لفظ، زید یہاں پہ لفظ ہے یا اسم ہے؟ زید اسم ہے، جبکہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں زید کیا ہے؟ لفظ ہے، تو یعنی آپ کو نوع کا ارادہ کرنا پڑے گا۔ سمجھ آئی بات؟ شخص کا ارادہ کیوں نہیں کر سکتے؟ شخص کا اگر ارادہ کیا تو غلط ہو جائے گا۔ اچھا، عنوان جزئی میں بھی یہ فلسفے میں منطق میں بات بتائی ہے کہ جیسے عنوان جزئی ہوتا ہے، جزئی کی کیا تعریف ہے؟ کہ یمتنع صدقہ علی الکثیرین، ٹھیک ہے نا، یمتنع صدقہ علی الکثیرین، لیکن جو آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ عنوان کلی ذہن میں آتا ہے، اب وہ منطبق ہوتا ہے۔ ہاں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں تو لفظ تو وضع ہوتا ہے شخصی کے لیے، جیسے آپ کہتے ہیں زید لفظ،
لیکن آپ ارادہ کرتے ہیں نو کا. اس کی دلیل کیا؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ میں اگر کہوں ضربہ فعل ماضٍ، ایک جملہ میں نے استعمال کیا چھوٹا سا کہ ضربہ فعل ماضٍ، ضربہ فعل ماضی ہے، تو یہاں پر جو ضربہ ہے وہ فعل ہے یا اسم ہے؟ کیا ہے؟ ہاں، ضربہ فعل ہے اسم ہے؟ فعل ہے. تو فعل سے جملہ اسمیہ شروع ہو سکتا ہے؟ یہ تو مبتدا ہے. ضربہ مبتدا، اور مبتدا کے لیے اسم ہونا شرط ہے، ضروری ہے. تو پھر مبتدا وصفی کیا ہوتا ہے؟ قائم زید، وہ والی قائم زید، نہیں وہ والی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں ضربہ فعل ماضٍ، تو یہاں پر فعل کے طور پر تھوڑی جملے میں استعمال ہوا ہے. ہم کہہ رہے ہیں عنوان ضربہ جو ہے وہ فعل ماضی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کلی ایک معنی کا ارادہ کرتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں ضربہ فعل ماضی ہے، تو اگر کلی کا ارادہ آپ نہ کریں تو اس مثال میں تو ضربہ اسم ہے، فعل ماضی ہے ہی نہیں. جو استعمال کی ہے اس میں مبتدا ہے. مبتدا کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. تو ضربہ اسم ہوا. اب آپ نے سیکھا ہے کہ ضربہ فعل ہوتا ہے. شیخ صاحب کی ہاں یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ شیخ صاحب کی یہ مثالیں سمجھ نہیں آتی کہ جو مثالیں استعمال ہی نہیں ہوتی ہیں عربوں میں، وہ مثالیں بنا بنا کے اپنی بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ نہیں ہاں صحیح ہے. چلے استعمال ہو رہی ہے، ابتدا استعمال ہی نہیں ہوتا جملے میں، وہ ابتدا کو من سے ثابت کریں. چلے ایک مثلا، چلے میں یہ آپ کا اشکال مان لیا، لیکن میں جواب دے رہا ہوں آپ کو کہ شیخ صاحب جیسے نحو پڑھا رہے ہیں، یا کوئی بھی نحو کا ٹیچر ہے اور یا کوئی بھی صرف کا ٹیچر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ضربہ فعل ماضٍ، یہ تو وہ پڑھائے گا نا، ضربہ کو بتائے گا کہ ضربہ فعل ماضی ہے، یضرب فعل مضارع. اب یہ یضرب سے جملہ شروع ہو رہا ہے، ضربہ سے شروع ہو رہا ہے، تو اس مثال میں ضربہ فعل ماضی ہے کیا؟ ضربہ تو مبتدا ہے. تو ضربہ فعل ماضی ہے یا مبتدا ہے؟ ہاں، تو یہاں پہ تو اس جملے میں تو مبتدا واقع ہوا ہے. اس جملے میں کیونکہ جملہ مبتدا کے بغیر شروع نہیں ہوتا. تو یہ منطق میں ایک سبق تھا، وہ میں نکال نہیں پایا، بہرحال وہ ہے منطق میں ہے کہ جو جیسے آپ کہتے ہیں ضرب زید، اس جملے کے اندر ضرب فعل ماضی ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں ضرب فعل ماضٍ، اس جملے کے اندر ضرب فعل ماضی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں عنوان ضربہ فعل ماضی ہے. جو بھی حیات فعلہ کے وزن پہ ہوگا وہ فعل ماضی ہے. یا کہہ رہے، یا یہ انہوں نے مثال دیا زید لفظ، تو شیخ صاحب جو ہے وہ چھانٹ کے لاتے ہیں، اس لیے تو ان کو آخوند خراسانی کہتے ہیں نا. زید لفظ، زید یہاں پہ لفظ نہیں ہے، اسم ہے، مبتدا ہے. تو لیکن نہیں، عنوان زید. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں شیخ کہ لفظ وضع ہوا ہے شخصی کے لیے، اور جو ارادہ ہے نو کا کر رہے ہیں. لفظ وضع ہوا ہے، موضوع لا جو ہے وہ اس کا کیا ہے؟ وضع جو ہے وہ اس کی ہاں نو کے لیے وضع عام ہے، موضوع لا خاص ہے. تو وَأَمَّا إِطْلَاقُهُ وَإِرَادَةُ شَخْصِهِ، تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ارادہ نو کر سکتے ہیں آپ، ارادہ شخص نہیں کر سکتے. اگر آپ ارادہ شخص کریں گے تو ارادہ شخص کریں گے تو صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ کام خراب ہو جائے گا. جو پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ عنوان ضربہ جو وہ فعل ماضی ہے وہ نہیں ہو سکتا. تو اس کی توجیہ کرنے کے لیے آپ کو ماننا پڑے گا کہ لفظ وضع ہوا شخص کے لیے اور ارادہ کر رہے ہیں آپ کس کا؟ نو کا، ایک عنوان کلی کا. وَأَمَّا إِطْلَاقُهُ وَإِرَادَتُهُ شَخْصِهِ كَمَا إِذَا قِيلَ زَيْدٌ لَفْظٌ وَأُرِيدَ مِنْهُ الشَّخْصُ نَفْسِهِ فَفِي صِحَّتِهِ بِدُونِ تَعْوِيلٍ، تعویل کے بغیر اس کے صحیح ہونے میں نظر. اس کا مطلب بتا دیا. لِإِسْتِلْزَامِهِ اتِّحَادَ الدَّالِ وَالْمَدْلُولِ، کیونکہ اس کا لازمہ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ دال و مدلول ایک ہو جائے گا. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں زید، تو زید جو ہے وہ
ادھر دیکھیے آپ کہتے ہیں زید، مثلا آپ نے کہا زید جو ہے وہ فلاں جگہ پر رہتا ہے، زید رب راضی میں رہتا ہے، زید یسکن فی رب راضی مثال کے طور پر۔ اب آپ نے کہا کہ زید فلاں جگہ پر رہتا ہے، تو یہ تو لفظ آپ نے استعمال کیا، یہ دال ہے، جو واقعی وہاں پہ اس جگہ پر رہتا ہے وہ کیا ہو جائے گا، مدلول، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے کہا پانی، تو پانی جو ہے وہ لفظ ہو گیا، آپ نے پے الف نون یہ اپنے منہ سے تلفظ کیا، لیکن اس سے تو پیاس نہیں بجھتی، جس سے ہاں مدلول، جس سے حکایت کر رہا ہوتا ہے یہ لفظ معنی، وہ اس معنی سے جس کا وجود حقیقی ہے۔ تو منطق میں کہتے ہیں ایک چیز کا وجود لفظی، وجود کتبی اور وجود ذہنی اور وجود خارجی۔ تو نہ وجود ذہنی سے پیاس بجھے گی، نہ وجود خارجی سے پیاس بجھے گی، وجود خارجی سے پیاس بجھے گی، وجود خارجی سے غلط نہ ہو جائے، وجود لفظی سے یا وجود کتبی سے، وجود ذہنی سے پیاس نہیں بجھے گی، پیاس بجھے گی کس سے، وجود خارجی سے۔ تو اب وہ تو لفظ ہو گیا دال، یہ ہو گیا مدلول، دونوں الگ الگ ہیں۔ لیکن اگر ہم نے ارادہ شخص کیا تو دال و مدلول یہاں پہ کیا ہو جائے گا، دال و مدلول کیا ہو جائے گا، ایک ہو جائے گا، اور اتحاد دال و مدلول جو ہے وہ باطل ہے، صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اشکال کیا ہے جی، یہ بھی جیسے اتحاد دال و مدلول محال ہے اور سب قاعدے عقیدے کی تخصیص نہیں کی جا سکتی، لیکن ایسے جب ہم وہ ایک یہ ایسا مقطع دیکھتے دل بذات ہی علی ذات ہی، تو اصل اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہاں پر دال بھی ہے کہ مدلول بھی ہے، یہ قاعدے عقیدے کی تخصیص یہاں پر کیسے ہوئی ہے؟ ہاں دل بذات ہی علی ذات ہی، تو وہاں پہ جب کہتے ہیں کہ تو اوپر رکھ لیا پانی نا، نیچے نہیں رکھے، تو دل بذات ہی علی ذات، تو یہاں پر جو وہ یعنی جو اس کی نشانیاں ہیں، جو اس کی تجلیاں ہیں اور جو اس کی نشانیاں ہیں، وہ نشانیاں اسی کے اوپر جو ہے وہ دلالت کر رہی ہے۔ تو دل بذات ہی جو نشانیاں وہ بھی اس کی ذات کا حصہ ہیں، الگ نہیں ہے۔ اور وحدت الوجود ہے نا وہاں، تو بہت سے لوگ وحدت الوجود کے قائل ہیں، تو یہی مطلب اچھا اب وہ کثرت جو ہے وہ کثرت اور وحدت اور کثرت، تو اس طرح کے جو مباحث ہیں ان میں پھر یہ باتیں آتی ہیں۔ مطلب یہ کہہ سکتے ہیں حقیقتاً دلالت ہی نہیں ہے؟ نہیں، دلالت تو ہے، وہاں پر جو فرق ہے وہ اعتباری ہو جاتا ہے، یعنی آپ لحاظ کرتے ہیں کس کو، لحاظ حاکی میں جو لحاظ عالیت ہوتا ہے اور محکی میں لحاظ استقلالیت ہوتا ہے، یعنی فرق جو ہے وہ اعتباری ہو جاتا ہے، وہ بے عنوان نشانی ہوتی ہے اور وہ جو ہے وہ مستقل جس کی طرف حکایت کر رہا ہوتا ہے وہ مستقل ہوتا ہے، ذات ہوتی ہے۔ تو بہرحال جو بھی معنی ہو، تو ایک اشکال انہوں نے کیا اتحاد دال و مدلول کا، اور دوسرا اشکال کیا انہوں نے ترکب القضیت من جزئین۔ قضیہ کیا ہے؟ قضیہ تو جملہ ہے، جملہ کتنے جز رکھتا ہے؟ جملے میں کتنے جز ہوتے ہیں؟ ہاں اختلاف نہیں، جو اتفاق ہے وہ بتائیے۔ کم سے کم 3 جز تو رکھتا ہے، اگر 3 یا 4 ہے۔ 4 کیسے ہوئے؟ ایسا یعنی کہ ایک موضوع، ایک معمول، ایک نسبت، اور ایسا یہ 3 کو کم سے کم ہے۔ نہیں، کم سے کم نہیں، 3 ہی ہے، زیادہ سے زیادہ بھی 3 ہے اور کم سے کم بھی 3 ہی ہے، تو 3 ہے، یعنی موضوع محمول اور حکم اس کے اوپر حکم، یا مبتدا خبر اور نسبت، مبتدا خبر اور ان دونوں کے درمیان پائے جانے والی نسبت، یعنی آپ کہتے ہیں ایک دفعہ زید، ٹھیک ہے، ایک آپ کے سامنے ایک آپ کے ذہن میں ایک معنی آیا، پھر آپ کہتے ہیں کھڑا ہوا، قائم کھڑا ہوا، کوئی شخص کھڑا ہوا ہے، تو وہ جو قائم کھڑا ہوا ہے وہ اس کو نسبت دے رہے ہیں کہ وہ زید ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو جب وہ کہتے ہیں زید قائم، یعنی قائم جو کھڑا ہوا شخص ہے وہ زید ہے، اور زید کے بارے میں اگر پوچھے کہ زید کیا کر رہے تو زید کھڑا ہوا ہے، زید قائم، تو نسبت ہے ان کے درمیان۔ تو اگر آپ شخص کا ارادہ کریں گے زید سے زید لفظ میں، تو کہہ رہے ہیں کہ موضوع تو مارا جائے گا، کیونکہ زید تو لفظ ہے نہیں یہاں پہ، یا جیسے میں کہوں ضربہ فعل ماضن، یہ والی مثال زیادہ واضح، ضربہ فعل ماضی ہے، تو ضربہ تو اس مثال میں فعل ماضی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، اس میں مبتدا ہے، تو پھر یہاں پہ قضیہ کس سے مترکب ہوگا، دو جز سے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور ترکب القضیۃ من جزئین کما فی الفصول بیان ذالک انہ ان اعتبر دلالتہ علی نفسہ حینئذ لزم الاتحاد والا لزم ترکبها من جزئین لأن القضیۃ اللفظیہ علی ھذا انما تکون حاکیۃ عن المعمول والنسبۃ للموضوع فتكون القضية المحكية بها مركبة من جزئين ومع امتناع التركيب إلا من الثلاثة ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين۔ نسبت اعتباریہ تو ہے نا؟ نہیں، اعتباریہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی سیدھی بات یہ ہے کہ جب ایک اس کا جز جو مسند الیہ ہے وہی ختم ہو گیا تو مطلب نسبت اور مسند سے جو ہے وہ جملہ نہیں بن سکتا۔ اصل نسبت جو ہے وہ جب تک مسند الیہ نہ ہو تو نسبت ہی نہیں بن سکتی۔ تو ترکب القضیۃ من جزئین، یہ بھی انہوں نے ایک بہت ہی سہل انگاری کی بنا پر بات کہی ہے، ورنہ ایک ہی جز رہ جائے گا، نسبت تو ہوگی نہیں۔ نسبت تو اس وقت ہوتی ہے جب دو ہوں، ایک قائم ہو ایک زید ہو، تو پھر دیکھا جائے کہ ان دونوں کے درمیان کیا نسبت پائی جا رہی ہے۔ جیسے ایک انسان ہو شلوار کرتا شلوار پہنا ہوا، اور ایک جو ہے وہ پاکستان ہو، تو پھر ہم کہیں کہ ان دونوں کی نسبت یہ ہے کہ یہ پاکستان میں رہتا ہے، مثال کے طور پر پاکستانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نسبت کے لیے دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہی بات انہوں نے جو ہے وہ کیا۔ اب اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان اعتبر دلالتہ علی نفسہ ہی، اگر زید لفظ میں دلالت نوعی نہ ہو بلکہ نفسی ہو، شخص کے اوپر دلالت کرے، تو اس سے اتحاد لازم آ جائے گا۔ اگر آپ اتحاد کے قائل نہیں ہوتے، اس کو ختم کرتے ہیں، تو لازم آ جائے گا کہ قضیہ جو ہے وہ ترکب پائے دو جز سے، اس لیے کہ قضیہ لفظیہ اس بنا پر حاکی ہوگا محمول سے۔ قضیہ لفظیہ یہاں پہ صرف محمول کو حکایت کر رہا ہے، نسبت کو حکایت کر رہا ہے، موضوع کو حکایت نہیں کر رہا۔ فَتَكُونُ الْقَضِيَّةُ الْمَحْكِيَّةُ فِيهَا مُرَكَّبَةً مِّن جُزْءَيْنِ مَعَ امْتِنَاعِ التَّرْكِيبِ إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ من الثلاثہ۔ ترکیب کم سے کم تین چیزیں ضرور، بقول محمد علی صاحب کے، تین چیزیں ضرور چاہیے ہوتی ہیں۔ ضرورت استحالت ثبوت نسبت بدون المنتسبین، اس لیے کہ نسبت دو کے بغیر قائم نہیں ہوتی۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ یعنی اتحاد دال و مدلول لازم آئے گا، تو کہہ رہے ہیں کہ اتحاد دال و مدلول جو ہے وہ اس صورت میں لازم آئے گا، اتحاد دال و مدلول جب فرق اعتباری نہ ہو، لیکن اگر فرق اعتباری ہو تو اتحاد دال و مدلول لازم نہیں آئے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ قلت یمکن ان یقال انہ یکفی تعدد الدال والمدلول اعتبارا، یعنی آپ لحاظ عالی اور استقلالی کریں، یعنی یہ زید، جیسے آپ کہہ رہے ہیں زید لفظ، یہ زید جس زید سے حکایت کر رہا ہے، تو یہ زید جو ہے وہ لفظ ہے، یعنی اور جس سے حکایت کر رہا ہے وہ بھی جو ہے وہ کیا ہے، لفظ ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں ان دونوں کے درمیان جو فرق کریں آپ،
اتحاد دال و مدلول سے بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں، شیخ جواب دے رہے ہیں کہ آپ کسی طرح سے فرق کر لیں. مثلا آپ کہیں جو حکایت کر رہا ہے، جو دلالت کر رہا ہے وہ عالی ہے، اعلیٰ ہے، اور جس زید سے حکایت کر رہا ہے وہ استقلالی ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ اتحاد دال و مدلول لازم نہیں آئے گا. انہو یکفی تعدد الدال والمدلول اعتباراً وَإِنِ اتحاد ذاتاً متحد بھی کیوں نہ ہو، جیسے الانسان و حیوان ناطق، تو یہاں پر جو ہے وہ انسان بھی وہی ہے، حیوان ناطق بھی وہی ہے، تو اتحاد دال و مدلول لازم نہیں آئے گا، کیونکہ فرق یہاں پہ کیا ہے؟ اعتباری ہے. فی حیث انہو لفظ صادر عن لافظہی کان دالن، اس حیثیت سے کہ یہ لفظ جسے تلفظ کیا لافظ نے تو یہ دال ہے. ومن حیث ان نفسہ و شخصہ مرادہ کان مدلولا، اور اس حیثیت سے کہ اس کا نفس اور اس کا شخص مراد ہے یہ مدلول ہے. ما ان حدیث ترکب القضیۃ من جزئین، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کہا کہ ترکب القضیۃ من جزئین، یہ لولا اعتبار الدلالت فی البین انما یلزم، یہ بات اس وقت آئے گی جب موضوع نفس شخص نہ ہو، لیکن اگر نفس شخص ہو تو دو جز سے بھی کام چل جائے گا. وَإِلَّا كَانَ أَجْزَاؤُ ثَلَاثَةً تَامَّةً، یعنی جب نفس شخص ہو موضوع تو وہاں پر جو ہے وہ دو جز سے بھی کام چل جائے گا، اور اگر نفس شخص نہ ہو تو پھر مکمل 3 جز چاہیے آپ کو قضیے کے لیے. وَكَانَ الْمَحْمُولُ فِيهَا مُنْتَسِبًا إِلَى شَخْصِ اللَّفْظِ وَنَفْسِهِ غَایَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ نَفْسُ الْمَوْضُوعِ لَا الْحَاكِي عَنْهُ. تو اب دیکھیں نا، مثال کے طور پر یعنی یہ جو ساری بحث چل رہی ہے زید لفظ، تو زید لفظ میں جو زید تو لفظ نہیں ہے، زید تو انسان ہے. اس کا مطلب ہے اسی شخص کے جو یہاں پر لکھا ہوا ہے اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظ ہے زید لفظ. اگر کہیں مثال کے طور پر زید، تو جو جس سے حکایت کر رہے تو وہ تو پھر کیا ہے؟ انسان ہے. تو اب آپ کو کہنا پڑے گا جو حاکی اور محکی ہے دونوں ایک ہیں، اس کی ذات جو ہے وہ، جب آپ کہنے زید لفظ تو زید جب کہا تو زید کا وجود خارجی مراد نہیں ہے، یا وجود حقیقی مراد نہیں ہے، یا معنی مراد نہیں ہے، بلکہ خود لفظ مراد ہے یہاں پہ. تو وہ لفظ جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے زید، تو حاکی بھی ہے، محکی بھی ہے، اور کیونکہ شخص نفس ہے تو یہاں پر 2 سے بھی کام چل جائے گا. جیسے پیٹرول ختم ہو گیا ہو تو کیا ریزرو سے کام چل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی اچھا، سیدھی بند ہو جائے گی. یہ 2 سے کام چلتا ہے بغیر نسبت کے، یعنی نسبت کی ضرورت نہیں یہاں پر. غایت الامر انہ نفس الموضوع للحاکی، یعنی یہ جو زید ہے یہ نفس موضوع ہے. جو یہاں پہ اس مثال میں ذکر ہوا ہے یہ وہ زید نہیں ہے جس سے یہ حکایت کر رہا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں زید کھڑا ہوا تھا، جا رہا تھا، زید نے جو ہے وہ بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو وہ زید ہے جو ریئل میں ایگزسٹ کرتا ہے، جس کا وجود خارجی ہے. یہاں پر تو خود جو ہے وہ لفظ زید مراد ہے، نسبت نہیں ہے نا یہاں پر. ہاں، تو کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو مِن دِقَّةٍ وَلَهَذَا لَيْسَ مِن بَابِ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ بِشَيْءٍ بَلْ يُمْكِنُ أَن يُقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ إِذًا مِن هَذَا الْبَابِ مَا إِذَا أُطْلِقَ اللَّفْظُ وَأُرِيدَ بِهِ نَوْعُهُ أَوْ صِنْفُهُ فَإِنَّهُ فَرْدُهُ وَمِسَاقُهُ حَقِيقَةً لَا لَفْظُهُ وَذَاكَ مَعْنَاهُ كَيْ يَكُونَ مُسْتَعْمِلًا فِيهِ اسْتِعْمَالَ اللَّفْظِ فِي الْمَعْنَى فَيَكُونُ اللَّفْظُ نَفْسَ الْمَوْضُوعِ الْمُلْقَى إِلَى الْمُخَاطَبِ خَارِجًا قَدْ أُحْضِرَ فِي ذَهْنِهِ بلا واسطة حاکن وقد حکم علیہ ابتداءً بدون واسطة اصلا لا لفظه كما لا يخفى فلا يكون في البين لفظ قد استعمل في معنى. یعنی یہ اس کی تعویل کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ زید کسی معنی میں استعمال نہیں ہوا کہ زید اپنے معنی میں استعمال ہوا ہو پھر معنی سے واپس پلٹ کے آیا ہو. یہ یہیں پر جو ہے وہ جو زید استعمال ہوا ہے یہ یہی ہے، ٹھیک ہے نا.
بل فرد قد ہو کہ ما فی القضیت علیہ بما ہوا مصداق لکلی اللفظ لا بما ہوا خصوص و جزیت یا خصوص و جزئی ہے. تو یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ اس کا جو وہ یعنی بل فرد قد ہو کہ ما فی القضیت علیہ بما ہوا مصداق لکلی لفظ، کلی لفظ کے لیے جو ہے وہ مصداق ہے. تو مطلب یہ شیخ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لفظ کا اطلاق ہوا ہے اور اس سے مراد جو ہے وہ نوع لفظ ہے، شخص لفظ نہیں ہے، ورنہ پھر آپ کو تعویل کرنی پڑ جائے گی. تو کہہ رہے ہیں نام فیما اذا ارید به فرد آخر مثلہ کان من قبیل استعمال اللفظ فی المعنی. کہہ رہے ہیں کہ ہاں اگر اس سے ارادہ کیا جائے دوسرا فرد جو اسی جیسا ہو تو یہ استعمال لفظ معنی میں ہو جائے گا، جبکہ یہاں پر زید لفظ میں استعمال لفظ معنی میں نہیں ہوا. ایک مثال سے کلی قانون بنانا کچھ عجیب سا نہیں لگتا؟ نہیں، ایک مثال نہیں ہے. ایسے جیسے میں نے کہا ضرب فعل ماضی، ٹھیک ہے، ضرب فعل ماضی ایک مثال نہیں ہے. ایسے مثالیں تو بہت لا سکتے ہیں. ایک مثال سے جو کام چلا رہے ہیں، ہاں بنا سکتے. نہیں، یہ یعنی کم استعمال ہوتی ہیں. جیسے نحو میں استعمال ہوگی، منطق میں استعمال ہوگی، کہیں اور استعمال ہوگی. تو اب اگر یہ جیسے جو لوگ مغالطہ کرتے ہیں، شبہ کرتے ہیں، فیلسی کرتے ہیں کہ مثلا جو وہ کہتے ہیں فارسی میں کہتے ہیں دیوار موش تاراش، اب وہ جیسے اب وہ مثال تو اچھی نہیں ہے لیکن کہیں کہ دیوار میں چوہا تھا اور میں بھی چوہے نکال رہا تھا، تو وہ دو الگ الگ چوہے ہیں جو مطلب جن کو بات ریفر ہو رہی ہے. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو مغالطے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے عقیدے خراب ہوتے ہیں یا لوگوں کے جو وہ نظریے غلط ہوتے ہیں، تو وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ جو قضیہ ہے اس کو صحیح استعمال نہیں کر رہے ہوتے اور اس سے جو ہے وہ فکر سلیم جو ہے وہ نہیں حاصل ہوتی. جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک بہت بڑا خطیب ہے، بہت زبردست شخصیت ہے، لیکن وہ زبان سے ہی نہیں بول سکتا، تو اس کی بات میں وزن پیدا نہیں ہوگا. ہاں، تو اسی طرح سے اب یہ مثال کے طور پر اگر آپ جو یہ دقتیں کر رہے ہیں، اگر یہ یعنی بعض جگہ کوئی ایسی مثال آئے گی کہ پھنس جائیں گے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کو سمجھیں. ذہن میں معنی مختلف ہوتے ہیں، جی لفظ ایک ہوتا ہے، ذہن میں معنی مختلف جا رہے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو نعم اذا ارید فیما اذا ارید به فرد آخر مثل کان من قبیل استعمال لفظ فی المعنی اللہم الا ان یقال ان لفظ ضرب وان کان فردا له الا انه اذا قصد به حکایته وجعل عنوان له ومرآته کان لفظه المستعمل فیہ. یعنی یہ ضربہ عنوان ہے، مرآت ہے، کس کے لیے؟ جیسے ہم کہیں ضربہ فعل ماضی ہے، تو یہ ضربہ جو اس مثال میں استعمال ہوا ہے یہ مرآت ہے، آئینہ ہے اس ضربہ کے لیے جو مثالوں میں استعمال ہوتا ہے. تو ورنہ یہ تو یہاں تو مبتدا ہے، یہاں تو فعل نہیں استعمال ہوا. ترکیب ہم کرتے ہیں، ضربہ فعل ماضی کی ترکیب کرتے ہیں مبتدا اور خبر کے ذریعے سے، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فعل ہے، مبتدا تو اسم ہوتا ہے. تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مرآت ہے، آئینہ ہے اس ضربہ کے لیے جو جملوں میں استعمال ہوا. فعل نہیں استعمال ہوا، بیما ہوا ضربہ استعمال ہوا. ہاں، عنوان ہے، یہ ضربہ عنوان ہے اس ضربہ کے لیے جو واقعی فعل ہے، فعل ماضی ہے. جی عنوان اولین اور ثانوی تھوڑی ہے، یہاں پہ عنوان ہے، عنوان ہے، اولی اور ثانوی تھوڑی عنوان ہے. نہیں، حملے اولی الگ ہے. وَجُعِلَ عُنْوَانًا لَهُ وَمِرْآتَهُ كَانَ لَفْظُهُ الْمُسْتَعْمَلُ فِيهِ وَكَانَ حِزٍ كَمَا إِذَا قُصِدَ بِهِ فَرْدُ مِثْلِهِ وَبِالْجُمْلَةِ فَإِذَا أُطْلِقَ وَأُرِيدَ بِهِ نَوْعُهُ كَمَا إِذَا أُرِيدَ بِهِ فَرْدُ مِثْلِهِ كَانَ مِنْ بَابِ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي الْمَعْنَى
وَإِنْ كَانَ فَرْدًا مِنْهُ وَقَدْ حُكِمَ فِي الْقَضِيَّةِ بِمَا يَؤُمُّهُ وَإِنْ أُطْلِقَ لِيُحْكَمَ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ فَرْدُ كُلِّيِّهِ وَمِسَاقُهُ لَا بِمَا هُوَ لَفْظُهُ وَبِهِ حِكَايَتُهُ فَلَيْسَ مِنْ هَذَا الْبَابِ لَكِنَّ الْإِطْلَاقَاتُ الْمُتَعَارِفَةُ ظَاهِرًا لَيْسَتْ كَذَلِكَ مَا لَا يَخْفَى وَفِيهَا مَا لَا يَكَادُ يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ مِنْهُ ذَلِكَ مِمَّا كَانَ الحکم فی القضیۃ لا یکاد یوم شخص لفظ کما فی مثل ضرب فعل ماضٍ کما فی مثل ضرب فعل ماضٍ۔ تو خلاصہ یہ ہو گیا کہ جو یہ ہے یہ عنوان ہے اور مرآت ہے اور کلی کا فرد ہے جسے یہاں پر استعمال کیا گیا ہے اور اس کا استعمال کرنا جو ہے صحیح ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔